سابق حکمرانوں کی ترجیح عوام نہیں ڈالرز تھے۔ ماضی میں عوامی مفادات کے خلاف خارجہ پالیسیز بنائی گئیں۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا۔ OIC اجلاس کے بعد افغانستان پر دنیا بھر کا موقف ہمارے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کا وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں غلطیاں کیں اور قیمت چکائی۔ وزیر اعظم کا اعتراف، غلط امیدواروں کا انتخاب شکست کی بڑی وجہ بنا۔ اب لوکل باڈی الیکشن کی حکمت عملی کی خود نگرانی کروں گا۔ دوسرے مرحلے میں PTI مضبوط ہو کر سامنے آئے گی، عمران خان پرعزم۔ نااہلی نالائکی کے ریکارڈ ٹوٹنے پر ناکامی ہی ہوگی۔ PTI کو خیبر پختونخوا میں شرمناک شکست کا سامنا۔ عمران خان کو سبق سیکھ کر خود ہی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ تحریک انصاف کا ٹکٹ رسوائی کا ٹکٹ بن چکا۔ ان کے امیدوار ہیلمٹ پہن کر لوگوں میں جائیں، عوام غصے میں بھرے بیٹھے ہیں۔ PTI ارکان بھی اپنی پارٹی پر تنقید کرتے ہیں۔ مریم نواز کی گرج برس، مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد۔ خیبر پختونخوا میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارے۔ ایک حلقے میں ایک ہی پارٹی کے چار لوگ الیکشن لڑیں گے تو شکست ہی ہوگی۔ PTI ہی واحد قومی جماعت، اگر JUI تحریک انصاف کا متبادل ہے تو پھر سوچنا ہوگا۔ سیاسی بونے اپنے قد کاٹ بڑھانے کے لیے بول رہے ہیں۔ فواد چوہدری کی مریم نواز پر بھی تنقید۔ ہیلمٹ پہن کر کس کو باہر نکلنا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مریم نواز بلدیاتی الیکشن پر مودی کی زبان بول رہی ہیں۔ پہلے مرحلے میں PTI کے خلاف لڑ رہی تھی۔ خیبر پختونخوا کا حتمی نتیجہ آئے گا تو تحریک انصاف ہی فاتح ہوگی، شہباز گل کو یقین۔ تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا سے جنازہ نکلا۔ لوگوں نے ووٹ کی طاقت سے بدلہ لیا۔ بلدیاتی الیکشن کے کئی نتائج روکے گئے۔ بلدیاتی قوانین کو بہتر بنانے کے لیے ترامیم کی۔ سندھ میں کوئی نیا بلدیاتی نظام نہیں آیا، سعید غنی کا دعویٰ۔ وفاقی کابینہ نے 2025 تک اسٹریٹجک تجارتی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔ ٹیرف ریشنلائزیشن کے ذریعے پیداواری لاگت میں کمی اور اشیاء کی عالمی مارکیٹ تک رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ زرعی شعبے کی بہتری کے لیے 1700 ارب روپے مختص۔ کسانوں کو قرضوں کی فراہمی کے عمل کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ کورونا کے باعث پوری دنیا کی معیشت متاثر، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق درخواست واپس لینے کی استدعا منظور، مقدمہ خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزار کی جانب سے درخواست واپس لینے پر کیس نمٹا دیا۔ دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور، پاکستان کا بابر کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ۔ میزائل کی رینج میں اضافے کے لیے تجربہ کیا گیا، دفاعی صلاحیت میں مزید بہتری آئے گی، ISPR کا اعلان۔ خیرپور میں بھینس چوری کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد قتل، 2 زخمی، علاقے میں کشیدگی، پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ شرق پور میں اسکول بس پر فائرنگ کے خلاف طلبہ کا احتجاج، لاہور جڑاوالا روڈ بلاک، مظاہرین کی شدید نعرے بازی، ملزمان کی گرفتاری تک مظاہرے جاری رکھنے کا اعلان۔ سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج، MKM کا حیدرآباد میں مظاہرہ، خواتین کارکنوں کی شرکت، PP حکومت کے خلاف نعرے بازی۔
कोरोना की शिद्दत में कमी, पंजाब में कारोबार पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करने का फैसला। अब कारोबारी मराकज हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। तमाम अहल अफराद जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं, इंतजामिया की अपील। पंजाब के 24 अजला में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक स्कूल बंद। दीगर 12 अजला में मौसम सरमा की तातीलात 3 से 13 जनवरी तक होंगी। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। सानेहा सियालकोट की तहकीकात, श्रीलंकन शहरी की हलाकत में मुलव्विस 34 मुल्जिमान का मजीद 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ढाका में पहला सेमीफाइनल। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर इवेंट के फैसला कुन मरहले तक रसाई हासिल कर ली। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। कोयटा और खिल्लात में -5, अस्तोर -4, हुंजा -2 और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर, गलियात और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी।